حضرات حضرت عباس علیہ السلام کی بچپنے کے کچھ حالات نقل کیے گئے ہیں اس مرثیے میں، اور جنگ کے معاملے میں خاص طور سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر تلوار کے حضور کو جنگ میں جانا پڑا، تو اس جنگ کو اس جنگ میں بغیر تلوار کی ہی نظم بھی کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ پہلے تو دوست بھائی کیسا ہونا چاہیے اس کا نظم کیا ہے۔ جس وقت دشمنوں کی بشر کو چڑھائی، جس وقت دشمنوں کی بشر پر ہو چڑھائی، نعمت ہے سب سے بڑھ کے اگر ساتھ ہے بھائی، اور بھائی بغیر کچھ نہیں دیتا ہے سجائی، شبیر سے پوچھے کوئی بھائی کی جدائی، شبیر سے پوچھے کوئی بھائی کی جدائی، رہتے ہیں قوی بازو بھی ہر وقت اسی کے، رہتے ہیں قوی بازو بھی ہر وقت اسی کے، ہوتا ہے جواں بھائی اگر ساتھ کسی کے، ہوتا ہے جواں بھائی اگر ساتھ کسی کے، اور بھائی بھی وہ جو مقصد اللہ و نبی ہو، خلقت ہی جس کی خاص تمنائے علی ہو، اور بھائی کی محبت جسے گھٹی میں ملی ہو، بھائی کی محبت جسے گھٹی میں ملی ہو، تعلیم وفا ماں نے جسے گود میں دی ہو۔ عباس کا بھائی کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ تاریخ ہے شاہد، تاریخ ہے شاہد، نہیں دیکھا ہے کسی نے، نہیں دیکھا ہے کسی نے۔ بھائی کو لوگ کہتے ہیں جو قوت بازو، اس کی مثال دیکھیے دنیا میں 400 عباس کی طرح سے ہوا ہو جو سرخرو، کوئی نہیں ملے گا کریں لاکھ جستجو، حیدر ہے بے مثال یقیناً جہان میں، عباس بھی تو کم نہیں کچھ آن بان، عباس بھی تو کم نہیں کچھ آن بان میں۔ ایک بزم میں، اور بچپنے کا واقعہ ملاحظہ ہو رہا ہے کہ ایک بزم میں حسین کو کچھ پیاس لگ گئی، ایک بزم میں حسین کو کچھ پیاس لگ گئی، ناگاہ شاہدی نے کہا لائیے پانی، اٹھنے بھی نہیں پائے تھے خدام و صحابی، عباس کی تھی عمر کوئی 4 سال کی، دیکھا کہ اپنے سر سے وہ کوزہ لیے ہوئے آتے ہیں بزم شاہ میں سقہ بنے ہوئے، آتے ہیں بزم شاہ میں سقہ بنے ہوئے، مولا نے بڑھ کے بھائی کو گودی میں لے لیا، آنسو بہا کے اس طرح پھر بھائی سے کہا ایسا بھی ایک وقت میرے بھائی آئے گا جب میں تمہیں پکاروں گا رو رو کے بارہا، لیکن میری صدا پہ نہ عباس آؤ گے، پیاسا رہوں گا میں تو نہ پانی پلاؤ گے، پیاسا رہوں گا میں تو نہ پانی پلاؤ گے۔ عباس دل میں سوچ رہے تھے محال ہے آؤں نہ شہ کے کام، میری کیا مجال ہے، آقا بھی وہ جو فاطمہ زہرا کا لال ہے، اللہ میرے وقت میں اتنا زوال ہے، یہ بے ادبی مجھ سے ہو سو جاؤں گا کبھی، مولا کی میں آواز نہ سن پاؤں گا کبھی، بہتر ہے اب ہمارے لیے جاگتے رہنا، آواز پر امام کی لبیک ہے کہنا، تکلیف جو پڑے اسے خوش ہو کے ہے سہنا، ہر وقت جاگنا ہی دلیروں کا ہے گہنا، ہر وقت جاگنا ہی دلیروں کا ہے گہنا، عباس جاگو آج سے سونے کو چھوڑ دو، عباس جاگو آج سے سونے کو چھوڑ دو، قابو میں نفس رکھو بلاؤں کو موڑ دو۔
قابو میں نفس رکھو، بلاؤں کو موڑ دو۔ یہ قصد کر کے سونے سے بیزار ہو گئے، دن رات جاگنے کو تیار ہو گئے، اور 7 روز جاگنے میں پار ہو گئے۔ آنکھیں تھی سرخ، لگتا تھا بیمار ہو گئے۔ گھر میں ہر ایک سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ عباس مضمحل ہیں، عجب واقعہ ہوا۔ عباس مضمحل ہیں، عجب واقعہ ہوا۔ معلوم جب یہ شاہ کی ہمشیر کو ہوا، بولی کہ خیر ہو میرے عباس کی خدا، بھیا قریب آؤ، تمہیں کیا یہ ہو گیا؟ آنکھیں ہیں لال لال، تو چہرہ اڑا اڑا، سوئے نہیں ہیں آپ کئی دن سے، کس لیے؟ کھانا بھی چھوٹ گیا ہے اسی سے، کس لیے؟ بولے کہ شے کی باتوں سے دل کو سکون نہیں، شاید سنوں نہ نیند میں آواز شاہ کی، پانی وہ مانگے اور میں سوتا رہوں کہیں، پھر کیسے منہ دکھائے گا اماں کو یہ حزین؟ اس واسطے نہ سونا ہی بہتر ہے مجھے، سونے میں تو زیاں ہی سراسر ہے مجھے۔ زینب یہ بولی آؤ چلیں بھائی جان کے پاس، پوچھیں کیا ہے کس لیے ایسا کلام یاس۔ عباس جس کو سن کے ہوا اس قدر اداس، عباس کب بجھا نہ سکے گا تمہاری پیاس۔ انگلی پکڑ کے ننھی سی عباس علی کی خدمت میں آئی زار و حزین صفت نبی کی، خدمت میں آئی زار و حزین صفت نبی کی، بعد سلام کہنے لگی صفت نبی سے۔ فرمایا کیا حضور نے عباس علی سے سویا نہیں ہے 7 شب و روز اسی سے، کیوں تذکرہ تشنہ لبی چھیڑا ابھی سے؟ عباس کو وہ رنج و عدم آج ہے بھائی، گویا ابھی سے پانی کو محتاج ہے بھائی، گویا ابھی سے پانی کو محتاج ہے بھائی۔ شبیر نے عباس کو پاس اپنے بلایا، رخسار چومے پیار سے چھاتی سے لگایا، ننھے سے ہاتھ چوم کے پاس اپنے بچھایا، فرمایا بھائی وقت ابھی وہ نہیں آیا، جس وقت تشنگی مجھے ہوگی کمال کی، تب عمر ہوگی آپ کی 35 سال کی۔ عباس نے تب سانس بھی تھوڑی سی چین کی، لیکن تھی بات دل میں سمائی حسین کی، تھی نیند میں بھی یاد شہ مشرقین کی، آئی جوانی عمر ہوئی زیب و زین کی۔ کچھ یوں پڑے تھے صورت و سیرت میں باپ پر، تھا 14ویں کا چاند بھی قربان آپ پر، تھا 14ویں کا چاند بھی قربان آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور چہرے کو چاند کیسے کہیں سوچئے بھلا، اس میں ہے داغ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، حکم نبی سے وہ 2 ہوا، اور اب تو صاف صاف یہ ظاہر بھی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے چاند میں پتھر کے وہاں سے وہ، کیا بات، کچھ بھی نہیں ہے چاند میں پتھر کے وہاں سے وہ۔ کہنا ہے یوں درست کہ چہرہ حضور کا، کہنا ہے یوں درست کہ چہرہ حضور کا لگتا ہے آفتاب ہے یہ کوئی نور کا، لگتا ہے آفتاب ہے یہ کوئی نور کا۔ آنکھوں میں ان کے ملتی تھی مظلوم کو پناہ، جو سورما سے دیر سے لگتے تھے مثل کاف۔ کیا بات، اپنے لیے تو اٹھتی نہیں تھی کبھی نگاہ، بچ جاتی تھی اگر ہو شہدی کی شاہ راہ، بچ جاتی تھی اگر ہو شہدی کی شاہ راہ۔ سجدے کا وہ نشان تھا حضرت کی جبین پر، آقا حسین لکھا تھا یا عرش بری پر، آقا حسین لکھا تھا یا عرش بری پر۔ عباس کا فرض بھی بہت قد میں تھا اونچا، لیتا نہیں ہے ایسا حسین دہر میں گھوڑا، اس پر بھی اونچی زین لگے عرش معلا، اس پر بھی اونچی زین لگے عرش معلا۔ تب بیٹھتا تھا شان سے حیدر کا دلارا، تب بیٹھتا تھا شان سے
حیدر کا دلارا نالین سے خط کھینچتا جاتا تھا زمین پر، نالین سے خط کھینچتا جاتا تھا زمین پر، یوں بالا قد کسی کو بھی دیکھا ہے کہیں پر، یوں بالا قد کسی کو بھی دیکھا ہے کہیں پر، تھا بے مثال مثل پدر حرب و ضرب میں، ثانی نہیں تھا کوئی کہیں شرق و غرب میں، گھبرانا جانتا ہی نہیں تھا وہ کرب میں، رستم سا ہو ٹکے نہ وہ میدان حرب میں، حاصل فنون جنگ کیے تھے امام سے، حاصل فنون جنگ کیے تھے امام سے، حیدر حسن حسین علیہ السلام سے، حیدر حسن حسین علیہ السلام سے۔ حیدر کا ولولہ تھا، عبادت تھی، زہد تھا، بھائی حسن سے امن و سکون علم پا گیا اور صبر و شکر حضرت شبیر سے ملا، عباس صبر و شکر کا ایک آئینہ بنا، عباس صبر و شکر کا ایک آئینہ بنا، ام البنی کے شیر نے قرار کر دیا، ام البنی کے شیر نے قرار کر دیا، اور زینب نے کربلا میں علمدار کر دیا، زینب نے کربلا میں علمدار کر دیا۔ اب آ گیا تھا تشنگی شہ کا زمانہ، لاکھوں میں پھر گیا تھا محمد کا نواسا، عباس 7 روز سے پل بھر نہیں سویا، شہ کے شہید ہو چکے انصار و اقربا، اور ننھی سی مشق دے کے یہ درجہ بڑھا دیا، ننھی سی مشق دے کے یہ درجہ بڑھا دیا، بچی نے 4 سال کی سکہ بنا دیا، بچی نے 4 سال کی سکہ بنا دیا۔ جب دوش پر حضور نے مشکیز رکھ لیا، بولی سکینہ پانی چچا لائے گا میرا، زینب بلائیں لینے لگی آنکھیں برملا، بازو پکڑ کے چومتی تھی کرتی تھی بکا، کہتی تھی ہر بلا سے بچائے دلیر کو، یا رب نظر لگے نہ کہیں میرے شیر کو۔ اور عباس نکلے خیمے سے مشق و علم لیے، ہمشیر کی جدائی کا دل میں تھے غم لیے، نام سکینہ منہ سے کبھی دم بدم لیے، اور سب سے بڑھ کے الفت شاہ امم لیے، اور سب سے بڑھ کے الفت شاہ امم لیے، کہتے تھے اڑ کے جاؤ وہ پرواز خدا دے، کہتے تھے اڑ کے جاؤ وہ پرواز خدا دے، یا رب مجھے بھی جعفر تیار بنا دے، یا رب مجھے بھی جعفر تیار بنا دے۔ نیزہ تھا صرف ٹوٹا ہوا ایک پاس میں، دل دشمنوں کے پھر بھی تھے خوف و ہراس میں، کوئی بھی سامنے نہ تھا ہوش و حواس میں، بھگدڑ تھی اہل کی میں عجب تر حیاس میں، اور جب دیکھتے تھے دشمنوں کو گھور گھور کے، جب دیکھتے تھے دشمنوں کو گھور گھور کے، اور مرتے تھے سب قریب کے بے ہوش دور کے، کیا بات ہے، مرتے تھے سب قریب کے بے ہوش دور کے۔ نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سے جنگ کی جو اجازت نہیں ملی، ہتھیار کے بغیر تھی فوجوں میں تھر تھری، چھپ چھپ کے وار کرتے تھے شامی و خیبری، اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا وہ دل بھرے علی، بڑھتا ہی چلا جاتا تھا وہ دل بھرے علی۔ حملہ کہاں کیا تھا کسی پر بھی شیر نے، حملہ کہاں کیا تھا کسی پر بھی شیر نے، تارے نظر پہ فوج کو روکا ملے، تارے نظر پہ فوج کو روکا ملے میں، لاکھوں لئی میں آیا نہیں کوئی روبرو، ہمت نہیں تھی کوئی کرے وار دو بدو، آتی تھی علمان کی آواز 400،
کہتے تھے بھاگو لڑنا کجا کیسی آبرو، کہتے تھے بھاگو لڑنا کجا کیسی آبرو، بہتر ہے بھاگ جانا ہی غازی کی راہ سے، بہتر ہے بھاگ جانا ہی غازی کی راہ سے۔ ارے چنگاریاں برستی ہیں دیکھو نگاہ سے، چنگاریاں برستی ہیں دیکھو نگاہ سے۔ ہے ناریوں میں شور کدھر بھاگ کے جائیں، سردار فوج کے ہیں کہاں آ کے بتائیں، دوزخ کی آگ پھیلی ہے کس طرح بجھائیں، اللہ کی در بھاگ کے جانوں کو بچائیں۔ اور آنکھوں کی جب شعائیں پڑی کافرین پر، آنکھوں کی جب شعائیں پڑی کافرین پر، بولے کہ بھاگو آ گیا سورج زمین پر، بولے کہ بھاگو آ گیا سورج زمین پر، آ گیا سورج زمین پر۔ بھگدڑ تھی اس طرح سے مچی فوج شام میں، شمر و عمر بھی چھپ گئے جا کر خیام میں، کہتے تھے اور ڈوب مرے ایک جام میں، کہتے تھے اور ڈوب مرے ایک جام میں، واللہ کتنا روب ہے غازی کے نام میں، واللہ کتنا روب ہے غازی کے نام میں۔ کیا خاک فتح ہوگی ہماری لڑائی میں، کیا خاک فتح ہوگی ہماری لڑائی میں، دیکھو نہیں ہے ایک سپاہی لڑائی میں، دیکھو نہیں ہے ایک سپاہی لڑائی میں۔ اب نہر علقمہ کے مقدر کو دیکھیے، پانی میں ابن ساقی کوثر کو دیکھیے، پانی میں ابن ساقی کوثر کو دیکھیے، اور اسلام کی حیات کے مظہر کو دیکھیے، اسلام کی حیات کے مظہر کو دیکھیے، بچوں کی آس شہ کے برادر کو دیکھیے، اور پانی قدم کو چومنے خود بڑھ کے آ گیا، پانی قدم کو چومنے خود بڑھ کے آ گیا، اور مشکیزے میں جو آیا تو معراج پا گیا، مشکیزے میں جو آیا تو معراج پا گیا۔ شیر خدا کے شیر نے مشکیز جب بھرا، تازی سے بولا پیاسا ہے تو ہی تو باوفا، پی لے ہو جتنی پیاس ہے قبضے میں علقمہ، اور گردن اٹھا کے گھوڑے میں غازی سے یوں کہا، دل ہے شہ کا پیاسا، شہیدی کو پیاس ہے، پانی میں کس طرح سے پیوں دل اداس ہے، پانی میں کس طرح سے پیوں دل اداس ہے، مشکیز رکھ کے دوست میں اب نہر سے چلے، پیاسے گئے تھے پیاسے ہی حضرت پلٹ پڑے، اب ناریوں نے تیر کماں سے جدا کیے، ان پر بھی بچ کے آپ نکل آئے نہر سے، افسوس بنتے بنتے مقدر پلٹ گیا، ارے جس نے علم لیے تھے وہی ہاتھ کٹ گیا، جس نے علم لیے تھے وہی ہاتھ کٹ گیا۔ غازی نے بائیں ہاتھ میں مشک و علم لیا، گھوڑا اڑا کے خیمے کی جانب تھا کچھ بڑھا، اندھیر پر یہ اور بھی اندھیر ہو گیا، بایاں بھی بازو کٹ گیا ہے ہاتھ شیر کا، افسوس گر پڑا لنے شاہ دیکھیے، اور دانتوں میں تسمہ مشک کا واللہ دیکھیے، دانتوں میں تسمہ مشک کا واللہ دیکھیے، اور آتے تھے تیر پھر بھی بڑھے جاتے تھے حضور، ایک تیر حرملہ میں چلایا بس ضرور، مشکیزہ چھد نہ جائے جھکا اس لیے وہ غیور، مشکیزہ بھی چھدا ہوا سر سارا چور چور، وہ گرد سر پہ مارا شقی نے غضب ہوا، افسوس شیر پر یہ ستم بے سبب ہوا، افسوس شیر پر یہ ستم بے سبب ہوا، آواز دی کہ اے شہ والا سلام لو، اے آخری غلام کا مجرا
سلام لو حسرت دیکھ لوں تمہیں مولا، سلام لو آنکھوں میں تیر گڑ گئے آقا، سلام لو صدق یا حسین میں پانی نہ لا سکا، اور بی بی سکینہ میں نہیں وعدہ نبھا سکا۔ سننا تھا یہ کہ چیخ پڑے شاہ بہروبر، بولے سنبھالو اکبر مہرو، گرا پدر تھامو وشال ہے اب میرے بازو میرے پسر، امو کو تیرے مارا لعینوں نے نہر پر، لاشا جری کا چل کے اٹھانا ہے اب ہمیں، بی کا عالم بھی ساتھ میں لانا ہے اب ہمیں۔ اکبر کے ساتھ رن کو چلے شاہ مشرقین، اٹھ کے زی سے دیکھتے تھے آپ جانبین، کہتے تھے بھائی تم کو کہاں ڈھونڈے اب حسین، زندہ ہو یا گزر گئے حیدر کے نورے ہیں، اور دیکھا زمین پہ بازو عباس پڑا ہے، اور کچھ دور ہٹ کے ثانی الیاس پڑا ہے، کچھ دور ہٹ کے ثانی الیاس پڑا ہے، عظیم فرس سے مولا نے خود کو گرا دیا، زانوں کو اپنے شیر کا تکیہ بنا دیا، آنکھوں سے تیر کھینچ کے فوراً ہٹا دیا، اور خون آستین سے اپنی چھڑا دیا۔ ابو حسین جیسے ہی پہنچی مشام میں، اٹھنے لگے امام کے وہ احترام میں، اٹھنے لگے امام کے وہ احترام میں، بولے حسین لیٹے رہو بھائی میں فدا، کر لو وصیت آخری ہے وقت کوچ کا، وہ بولے لاشا میرا نہ خیمے میں جائے گا، اور دشمنوں کو میرا یہ پیغام ہے شاہ، ارے پامال میری لاش کو دل کھول کر کریں، آقا سے یہ سلوک نہ ہرگز روا کریں۔ شاہ بولے ایک میری بھی خواہش ہے آخری، تا عمر مجھ کو آقا کہا تم نے ہے اخی، ایک بار مجھ کو بھائی بھی کہہ دو میرے جری، یہ سن کے جسم میں ہوئی ایک بار تھرتھری، ارمان شاہ کا پورا تو عباس کر گئے، بس ایک بار بھائی کہا اور مر گئے، بس ایک بار بھائی کہا اور مر گئے۔ اکبر نے شاہ سے پوچھا چچا جان کو لے چلیں؟ بولے حسین کیسے زبان سے یہ ہم کہیں، بھائی کی آرزو نظر انداز کیوں کریں، اب ہے ترائی ان کی، ترائی میں یہ رہیں، جائیں گے صرف مشق و علم خیمہ گاہ میں، اور بھائی کو سونپتا ہوں خدا کی پناہ میں، بھائی کو سونپتا ہوں خدا کی پناہ میں۔ اور اکبر علم اٹھا کے چلے قتل گاہ سے، 2 گز زمین بھی اب چلا نہیں جاتا ہے شاہ سے، کچھ بھی سجائی دیتا نہیں اپنی گاہ سے، ہلتے ہیں آسمان و زمین شیکیا سے، نعرہ ہے یہ کہ ہائے برادر کدھر گئے، کہہ دے کوئی سکینہ سے عباس مر گئے، اور بچوں سے کہہ رہی تھی سکینہ جگر فگار، امو علم لیے ہوئے آتے ہیں میری سار، پانی ضرور لائیں گے کرتے ہیں اس کو پیار، تھوڑا سا صبر اور کرو ہو نہ بے قرار، آیا علم تو دیکھا کہ عباس نہیں ہے، شبیر سر کو پیٹتے ہیں زہر و حزین ہے، فریاد